السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اوکے بھائی، میں نے آپ سے بہت امپورٹنٹ بات پہ بات کرنی. میں نے یسٹرڈے بھی کیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ سے بات کرنی ہے، لیکن کسی نے مجھے یہی بتایا کہ آپ جو سیکریٹ جو پرائیویٹلی بات کرنی ہو تو پھر آپ علیحدہ نمبر پہ کرتے ہیں. لیکن مجھے آج میں ٹرائی کرتی رہی، میرا کوئی بنا فون نہیں لگا میرا. لیکن آپ نے مجھے بات یہ ہے بیٹا، بات یہ ہے کہ میرے بچوں کی شادی ہوئی 1 سال پہلے. سال پہلے شادی ہوئی ہے تو میرے بچے نے پسند سے شادی کی پاکستان سے. ماشاءاللہ ان کے گھر والے بھی ہم بھی راضی تھے، شادی ہو گئی. لیکن وہ 1 سال ساتھ بھی رہے ہیں اور انہوں نے بچی کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. میرے سامنے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، جبکہ بیٹا کہہ رہے ہیں اور اس کی والدہ نے. ہم وہاں موجود ٹھیک ہے، ہم ادھر یہیں پر برمنگھم میں یعنی کہ UK میں تھے ہم. تو اب بچی کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے 3 مرتبہ دے دی ہے اور لڑکی اپنے گھر بھی چلی گئی. لیکن اس کی والدہ نے اس لڑکی کو پتنی زودو کو کیا ہے زبردستی کیا ہے. میرے بیٹے سے اس نے قرآن اس کے ہاتھ رکھوایا، اس نے بھی کہا نہیں میں نے 2 مرتبہ دیے. بچی وزید ہے کہ اس نے مجھے 3 مرتبہ دیے. اب یہ آگ کے بات ہمیں اب پتہ چلی ہے تو ہم لوگ اس چیز میں بہت امبیرس فیل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا ذرا تفصیلی جواب دیں تاکہ ہم لوگوں کو ہماری پریشانی کم ہو. چلیں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال. اور دیکھیں، پہلے تو میں عرض کر دوں، یہ جو طلاق کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، یہ معاملات بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں. اور آج کل کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ہماری بھی نہیں ہوئی ہوئی، تو بچوں کی خاک کرنی ہے ہم نے. دیکھیں نا، پہلے تو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے نا. ہم اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے. ہم نے اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھانا ہے. آپ یقین جانیے کہ 60 سال عمر ہے لوگوں کی، لیکن لوگوں کی گفتگو سنو تو اندازہ ہوتا ہے یار یہ اس بندے نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، کسی سمجھدار آدمی کے پاس نہیں بیٹھا یہ کہ جس سے وہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں کتاب کے ذریعے سے. وہ کتاب، بہت سارے لوگ تو یقین جانیے ڈراموں اور فلموں سے اپنی تربیت کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اپنی تربیت ڈراموں سے کر لی ہے، فلموں سے کر لی ہے. اندازہ کریں آپ. اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی تربیت کرتا ہے بھائی کسی دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھتا ہے، کوئی اپنی تربیت کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھئی اب جب گھروں کے اندر ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی شادی کیوں کی جاتی ہے، بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کے سمجھایا، بتایا کہ بھئی شادی کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا پہلے ابا جی آپ تو سمجھ لیں، کیونکہ آپ کو ہی نہیں پتہ تو مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں. تو پہلے آپ خود سیکھیں، خود اپنے آپ کو بدلیں، پھر اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹے کو بتائیں، آپ اپنی بیٹی کو بتائیں. یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. کیوں لڑکا جو ہے اس کو کتنی دفعہ ہم نے یہ ہر جگہ بتاتے ہیں. میں تو بیان کرتا ہوں تو بیان کے اندر میرا موضوع یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی کوئی تربیت کروں، اپنی تربیت کروں، لوگوں کی تربیت کروں اور لوگوں کو سمجھاؤں، لوگوں کو کہوں کہ یار بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. دیکھیں جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کیا چیز ہے، شادی کس چیز کا نام ہے، شادی کیوں کی جاتی ہے، شادی کا مقصد کیا ہے. یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ جی ایک دوسرے سے تلذذ حاصل کرنا اور صرف جو ہے مرد اور عورت کا تعلق کیا ہے کہ بس جنسی تسکین ہونی چاہیے اور بس یہ اسی لیے عورت کو بھی اسی لیے بنایا گیا. یہ تو انہوں نے ہم پہ تھوپ دیا، حالانکہ ان کا نظریہ تو ان کا یہی ہے کہ یہاں انہوں نے ایک کمیڈیٹی بنایا ہوا، عورت کو ایک جنس بنا دیا ہے اور بس وہ اس کی جو تذلیل ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہے اور بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو وہ تذلیل کرا کے خوش ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے میری عزت ہو رہی، عزت نہیں ہو رہی، وہ تذلیل ہو رہی ہوتی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو چلے جی بغیر شادی کے رہ رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، پھر طلاقیں ہونا معمولی بات ہے، بچے بھی نہیں ہوتے، کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی فیملی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، آج ادھر منہ مارا کل ادھر منہ مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے.
تو ان کے ہاں تو یہ چل سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پورا ایک نظام ہوتا ہے نا، ہمارا تو پورا ایک سسٹم ہے، ہمارا خاندان ہوتا ہے، ہمارا پورا ایک جو ہے وہ برادری سسٹم ہوتا ہے. ہم لوگ کو جو ہے کئی لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. یعنی یہ بات بری نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کی وجہ سے ایک پریشر ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کہتے ہیں نہیں یار میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ، کہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں اور میں نے ان کو جواب دینا ہے، میرے چاچا ہیں، ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، میں کس طریقے سے یہ کام کروں گا. اور جب آپ بے شرم ہو جائے یا آپ کو ہو کہ بھئی میں جو دل چاہے کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر تو مسائل کھڑے ہوں گے نا. تو شادی سے پہلے ضرور بتانا ہوتا ہے کہ پھر شادی کیوں کی جاتی ہے، شادی کا مقصد کیا ہے. شادی عورت کو بھی بتانا ہے، لڑکی کو بھی بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھئی جذباتیت سے نکلنا ہوگا. شادی کا پہلا سال بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے خاندان کو سمجھنا ہے، کافی مسائل ہوں گے، کئی ایشوز ہوں گے، دو مختلف پرسنالٹیز ہوں گی، مختلف طبیعتیں ہوں گی، مزاج ہوں گے، دو مختلف خاندان ہوں گے. پھر جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں. اور یہ تو نہیں کہ بھئی آپ الٹا شے دیں، والدین بھی شے دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. طلاق کا ریشو بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ برداشت ختم ہو گیا ہے، کمپرومائز کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، تو فوراً جو ہے شروع کے سالوں میں طلاق ہو جاتی ہے اور پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں، تو اسی لیے طلاق دینے کا ایک پورا طریقہ کار ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بھئی ایسے طلاق نہیں دی جاتی جیسے آپ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، اٹھا کے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. کس نے کہا بھئی 3 دو، کیوں دو؟ تو پھر اب جب دے دی ہیں تو بھگتو. اچھا اب کیا ہے کہ بھئی اگر دینی ہے، لڑکی کہتی ہے، وہ گواہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ قسم کھاتی ہے، حلفاً کہتی ہے، اور لڑکا 2 مان رہا ہے، تو پھر لڑکی کی جو ہے اس کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے 3 دیے ہیں اور حلف بھی لے رہی ہے، تو اس لیے اس کی بات کو پھر مانا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ بھئی دیکھ لیا جائے کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. اب پھر جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ کا حل نکالیں، جی کوئی سلوشن ہو. تو بھئی سلوشن پھر پہلے جو ہے وہ آپ اس کا حل نکالیں نا. طلاق دینے سے پہلے سوچ لیں کہ بھئی یہ کیوں نوبت یہاں تک کیوں پہنچ رہی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہے. بھئی 3 طلاقیں دینے سے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں احناف کے نزدیک. تو لہذا اب اس بات کو تو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس طرح سے اب اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں.